أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نذر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منزهة. وفي شعر آخر: إن البخاري قد فاق صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. میرا یہاں بات کرنا اس عظیم ترین معتبر ترین علمی میراث، انتہائی مقتدر محترم یگانہ روزگار شخصیات کے تلامذہ، موقر اساتذہ کے درمیان بات کرنا اپنے آپ میں میرے لیے نہایت عجیب ہے، لیکن چونکہ حکم ہوا ہے تو سعادت سمجھ کر میں چند باتیں، چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اسی بخاری شریف جلد ثانی میں پیغمبر اکرم سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کہ تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے، مجھے بھی معجزات دیے گئے، میرا ایک معجزہ ایسا عظیم ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہے۔ جو دوسرے انبیاء علیہ السلام تھے، ان کو جو معجزات دیے گئے، ان کا دلیل نبوت ہونا، خارق عادت ہونا، وقت، زمانے اور مکان کے ساتھ محدود تھا، جبکہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے محاسب، آپ کے اقوال، احادیث، اشارات اور جو کچھ بھی آپ سے منسوب ہے، تقریباً اس سب کی روحانی یا معنوی شان یہ ہے کہ وہ ابدی ہے۔ لیکن ان تمام معجزات میں قرآن کریم آپ علیہ السلام کا ایسا عالی قدر، ایسا عظیم المرتبت، عظیم الشان معجزہ ہے کہ اس کا معجز ہونا، اس کا دلیل نبوت ہونا اور اس کے ذریعے انسانیت کا راہیاب ہونا، فلاحیاب ہونا، حق تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا، انسانیت کے مدارج سے اٹھ کر معراج انسانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا، یہ قیامت تک باقی رہے۔ چنانچہ یہ مجلس اور اس طرح کی 1400 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو کچھ مجلسیں، جو کچھ کتابت، جو کچھ بھی قرآن کریم پر جس مقام پر بھی اہل حق کام کر رہے ہیں، وہ اسی حدیث کی تشریح کی صورت میں عملی مظاہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے معجزات، یہ تمام جو کچھ آپ علیہ السلام سے منسوب ہے، اقسام کی روشنی میں اس مجموعے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا حال، آپ کے شمائل و خصائل اور آپ کی تقریرات، یہ سب حدیث کہلاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام پر
جب نزول وحی ہوا اور شروعاتی زمانہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصومیت کی بنیاد پر، طبیعت کی سادگی کی بنیاد پر، اور ابھی چونکہ آپ علیہ السلام نے مظاہر نبوت، مواہب ربانی، اسرار الہیہ کے جو سورج طلوع ہونے تھے آپ پر، وہ جمال ابھی آپ پر منکشف نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی جبریل امین تشریف لاتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کے ذریعے لائے ہوئے کلام کو محفوظ کرنے کی غرض سے تھوڑا جلدی پڑھتے تھے، یاد کرنے کی غرض سے جلدی پڑھتے تھے۔ اس سے آپ کو مشقت ہوتی ہے، حق تعالیٰ کو آپ پر غیر معمولی محبت اور پیار آتا ہے۔ چنانچہ آپ کو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه ثم ان علینا بیانه۔ پیغمبر، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیز تیز اپنی ہونٹ، اپنی زبان نہ چلائیں، اطمینان اور انشراح کے ساتھ پڑھ لیں۔ ہم پر لازم ہے، ہم اس کو جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں، اور ہم پر لازم ہے کہ اس کے الفاظ کو، اس کے معانی کو، اس میں جو اسرار ہیں، رموز ہیں، اشارات ہیں، کنایات ہیں، انسانیت کے لیے جو علوم و معارف کے چشمے پوشیدہ ہیں، ان سب کا جاری کر دینا، ان تمام جلال و جمال کے نقوش کا ظاہر کر دینا ہم پر لازم ہے، ہم خود کر دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پھر وہی طریق اختیار فرمایا جس کی آپ کو ہدایت ہوئی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 23 سال آپ علیہ السلام مکہ اور مدینہ میں قیام پذیر رہے، جلوہ افروز رہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں آتے، پہلی ہی نظر پڑتی اور جو اللہ کے نظام تکوین میں ہدایت پانے والے ہوتے تھے، وہیں سے آپ علیہ السلام کی ذات کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے بچڑے کو، آپ کی حرکات کو، آپ کی سکنات کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی عادات کو، تمام زندگی کے نظام کو محفوظ کرنے کے عاشق زار کی طرح، عاشق زار کی طرح محفوظ کرنے پوری 23 سالہ حیات میں سوائے وقت اجابت کے کوئی موقع ایسا نہیں ہوا کہ جس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے صحابہ میں، آپ کے غلام صحابہ میں، آپ کی ازواج مطہرات میں، آپ کے متبنہ بیٹوں بیٹیوں میں، آپ کے گھر کے اندر پلنے والی اولادوں، غلاموں، کنیزوں میں کوئی نہ کوئی ساتھ رہا۔ اور 23 سال تک حضور علیہ السلام کی پوری حیات کا ہر ایک لمحہ محفوظ ہو گیا۔ آپ چلتے کس طرح ہیں، آپ بیٹھتے کس طرح ہیں، آپ بولتے کس طرح ہیں، آپ کا رخ دائیں طرف ہوتا ہے تو منظر کیا ہوتا ہے، آپ کا رخ بائیں طرف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پیشانی کس طرح چمکتی ہے، سر مبارک کے منہ مبارک میں کتنے بال سفید ہو گئے ہیں، ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، بال کی مقدار کیا ہے، گھنے ہیں، خمدار ہیں، گنگریالے ہیں، رنگین ہیں، کندھوں تک آ گئے ہیں، گدی تک آ گئے ہیں، ابرو کیسی ہیں، رخسار مبارک